آج ورلڈ آٹزم ڈے کے والے سے آج میرا یہاں پہ وزٹ ہوا. چاہوں گی اور ان کو دل سے دعائیں دینا چاہوں گی پر ہم روشنی ڈالیں. آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کو پتہ ہے ورلڈ آٹزم ڈے ہے. تو آج ورلڈ آٹزم ڈے کے والے سے آج میرا یہاں پہ وزٹ ہوا. میم سعدیہ نے آج انوائٹ کیا اپنے اسکول کے اندر، اور آج کے دن کے والے سے میں تمام پیرنٹس کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جو بچے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو بچے کسی نہ کسی چھوٹی بڑی معذوری کے ساتھ جی رہے ہیں، ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. ان بچوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں، اسی طرح سے ڈیل کریں کہ جس طرح وہ اپنے نارمل بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہیں. یہ قانون قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دے کے بھی آزما رہا ہے اور چیزیں ہم سے لے کے بھی آزما رہا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے رب کی ڈیزائن کی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا ہے، اور جو چیزیں ہمارے اوپر امپوز ہوئی ہیں جو اللہ کے حکم سے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. اور جو بھی بچہ پوری دنیا میں ہے، میں اس وقت تمام پیرنٹس سے مخاطب ہوں، تمام اسٹیک ہولڈر سے مخاطب ہوں، اپنی گورنمنٹ سے مخاطب ہوں، ضلع انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اور تمام ان اداروں سے مخاطب ہوں جو چائلڈ پروٹیکشن کے لیے، جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ خدا را جب بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے کسی جاننے والے کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ کسی نہ کسی چھوٹی بہت بڑی معذوری کا شکار ہے، تو آپ ان معذوریوں کو شروع سے سمجھیں. آپ ان بچوں کو آپ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آئیں. آپ اس طرح کے اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں میں آپ رابطہ کریں فوراً سے، اور ہرگز آپ دیر نہ کریں. اپنے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور اپنے بچوں کو تمام سوسائٹی میں جس طرح آپ دیگر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ اپنے اسپیشل بچوں کو اپنے ساتھ اسی طرح لے کے جایا کریں جس طرح آپ اپنے نارمل بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میڈم سعدیہ اس پہ بہت اچھا کام پچھلے 12-14 سال سے کر رہی ہیں، ایک جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، اور ہم دلی طور پہ اپریشیٹ کرتے ہیں دل کی اتھا سے کہ یہ روشنی بکھیر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اوورآل ہیومن رائٹس کی بات اگر کی جائے تو دنیا میں ہمارے جو کنونشنز ہیں، جو یونائٹڈ نیشن ہے، UNCRC، یا اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر کنونشنز ہیں جو تمام دنیا کے انسانوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمارا جو میگنا کارٹا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے، کہ جس خطبہ مبارک میں تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اچھائیاں اور ان کے ساتھ جو ان کے رائٹس ہیں، جن کے ساتھ وہ جی رہے ہیں، وہ تمام رائٹس بتا دیے گئے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پہ ہم نے پیش کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم نے تمام لوگوں کے رائٹس ڈور سٹیپ پہ انہیں دینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کریں گے نا انشاءاللہ. تو اس لیے میں آج اس موقع پہ یہی کہوں گا تمام والدین کو کہ خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ چھوٹی موٹی آزمائشیں اللہ نے رکھ کے آپ کو آزمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے بھی آزماتے ہیں، ہم سے لے کے بھی آزماتے ہیں. اور یہ ہمارے خوبصورت بچے، یہ ننھی کلیاں، یہ اس محنت کے ساتھ 2 سالوں میں، 6 مہینے میں، 2-3 سالوں میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مین سٹریم سکول جو ہمارے بچوں کو نارمل ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے اس میں یہ بچے پہنچ جاتے ہیں، اور اچھے انداز میں یہ بچے نارمل سکولوں میں پڑھ کے تو اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنا فیوچر بناتے ہیں، اور اپنے پاکستان کا ایک مفید شہری بن جاتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو
جو کہ اس اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ اپنی ریس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک شعر ہے آخر پہ, وہ ایک شاعر کیا خوبصورت ایک شعر اس نے کہا ہے کہ تم مقام کی خوگر ہم سفر کے شیدائی, منزلیں تمہاری ہیں راستے ہمارے ہیں. تو اس لیے ہم نے راستے بنانے ہیں. منزلوں پہ پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن ان منزلوں میں پہنچنے کے لیے جو راستے بنانے والے لوگ ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں, جو ان لوگوں کے لیے راستے بناتے ہیں, جو مواقع پیدا کرتے ہیں, جو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو اپنی زندگی پوری وقف کر دیتے ہیں دکھی انسانیت کے لیے. تو یہی میں سمجھتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا بہترین راستہ ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ چاہوں گا اجازت. میں سعدیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں پہ آج مذوق کیا. تو انشاءاللہ پھر کبھی تشریف لائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہو بچوں آپ لوگ؟ ٹھیک ہو سب لوگ؟ دیٹس گڈ. اچھا, آج جو ہے ہم ورلڈ آٹزم ڈے منا رہے ہیں. 2 اپریل کو منایا جاتا ہے, اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آٹزم کے جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں. آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ایک کوئی ڈیزیز نہیں ہے, بلکہ یہ کنڈیشن ہے. کچھ بچے ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں, آئی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے, لینگویج ان کی ختم ہو جاتی ہے, پرابلم آ جاتا ہے, نان وربل ہو جاتے ہیں, اور وہ سوشلائز نہیں ہوتے. یعنی نارملی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے, وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اور یہ سارے سائنز ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بچہ آٹزم میں فال کر رہا ہے. اس کے لیے کرنا یہ چاہیے, ہم سب سے پہلے جو ہے ڈائگنوزس کرتے ہیں, ہمیں پراپر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, کیا اس سے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سٹیج میں بیٹھا ہے اور آٹزم کی کون سی سٹیج ہے, اور کس طرح اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور پھر اس کو پلان ایک بنایا جاتا ہے کہ ہم اس کے بچے کے جو متاثر ایریاز ہے جو ان پہ ہم کیسے کام کریں. اسپیشل نیڈ بچہ جو بھی ہوتا ہے, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے مدر, ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ جو اس کی نیڈ ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر بچہ سوشلائز نہیں ہے اور ہم اسے فورسبلی ایسی چیزوں میں, ایسی ایکٹیویٹیز میں ڈالیں جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی, تو وہ کبھی بھی پروگریس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کا ایریا, اس کا گول, اس کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آیا کہ اس پہ کون سا کام کرنا ہے, اور کون سی ایکٹیویٹی اور کون سی تھراپی اس کے لیے موزوں رہے گی. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں, دم درود کرواتے ہیں, نوسر بازوں کے ہفتے چڑھتے. آخر کیا یہ ہوتا ہے, بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کو اسکول میں لایا جاتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم اس پہ زیادہ کام نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس بچہ چھوٹی ایج میں آ جاتے, جیسے 6-7 سال کا بچہ آ جائے یا 4-5 سال کا بچہ آ جائے, اور اس کا جو ایبزاربنٹ مائنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جب کام شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کا آؤٹ پٹ اچھا ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بھی بچہ ایسا ہے آپ کو ملے کہ جس کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ چلے کہ بچہ چیخ رہا ہے, بچہ بیٹھ نہیں رہا, بچہ ٹینٹرم شو کر رہا ہے, ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے, کسی مارکیٹ میں نہیں جا سکتا, کسی بازار میں نہیں جا سکتا, یا کسی شادی کے اوکیزن میں اس کو ایسے بیہیویئر شو کر رہا ہے کہ اس کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی اسپیشل ایجوکیشن میں, کسی تھراپی سینٹر میں, یا کسی ڈاکٹر سے وزٹ کریں. اور میرے ڈاکٹر حضرات سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ باتیں کر کے نہ ایک پیشنٹ کو چھوڑیں کہ یہ 4 سال بعد ٹھیک ہو جائے گا, 5-6 سال یہ بولنے لگے گا. نہیں, پہلے اس کو ریکمینڈ کریں ایسے تھراپسٹ کی طرف, ایسے ایجوکیٹر کی طرف جو اس کے نزدیک ہو, علاقے میں موجود ہو, تاکہ وہ پراپر ڈائگنوسس کر سکے اور پھر آٹزم کے اوپر کام شروع ہو سکے. رائز پچھلے 12 سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے. جیسے بہت سے انٹرویوز میں نے بتایا کہ میرے اپنے بچے بھی اسپیشل ہیں, اور ایک درد کے ساتھ میں نے یہ ادارہ شروع کیا, اور اس ادارے میں بہت سے بچے ایسے آئے. ابھی بھی آج میں آپ کو ایک کیس سے میں آپ کو ملواؤں گی کہ وہ بچے آئے, 2 سال ہم نے کام کیا, کسی پہ ہم نے 3 سال کام کیا, اس کے بعد وہ آج مین اسٹریم میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں. کیونکہ رائز ایک انکلوسیو ایجوکیشن ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس نارمل بچوں کے ایڈمیشن بھی آئے, تاکہ ہم اپنے ان بچوں کو اب مین اسٹریم میں ہم
نہ بھیجیں بلکہ ہمارے پاس ہی ہوں اور وہ ریگولر وہ جو نصاب ہے اس کو وہ پڑھ سکیں. تو بینگ اے سوسائٹی ممبر ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو انکلوژن دیں, اپنے ساتھ ملا کے کام کریں اور اپنے مین اسٹریم اسکولوں میں ان کو جگہ دیں. اور مین اسٹریم جتنے بھی ہمارے پرنسپل ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کو میں چاہوں گی کہ آپ جب آپ کا بچہ لرننگ ڈسیبلٹیز کو شو کرے تو آپ اسے دوسرے اداروں میں ریکمینڈ کریں تاکہ اس پہ بیسک کام ہو جائے اور پھر آپ کے اسکول میں دوبارہ ایک وہ صحیح انٹیلیجبلٹی کے ساتھ آپ کے پاس واپس آ جائے. تو آٹزم ڈے کے حوالے سے ہم پھر ایک عہد کریں گے کہ ان بچوں کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کریں, ان بچوں کے لیے ہمیں پیشنس ہونے چاہیے, ہم ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کو انکلوڈ کریں اپنی سوسائٹی میں, چاہے ہم ان کو جس بھی شعبے سے ہم ہیں, اور ان بچوں کو انکلوڈ کریں. ہم سپوز اگر ہم کسی شادی میں گئے اور کسی بچے کو ٹینٹرم شو کر رہا ہے, بچہ غصے میں آ گیا, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے والدین گناہگار ہیں اور اس کی وجہ سے ان بچوں کا یہ حال ہے, بلکہ اس بچے کا ہاتھ تھام لیں اور آپ اس بچے سے پیار کریں گے تو وہ آپ سے ڈبل پیار کرے گا, اور اللہ تعالیٰ جب اس پیار کو دیکھے گا وہ اس کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوں گی. تو رائس جو ہے رائس اسکول فار انکلوسیو ایجوکیشن ویلکم کرتا ہے ہر اس نیڈی بچے کو, ہر اس بچے کو کہ جس کو کوئی اسکول نہیں لے رہا یا اسکول والے نکال دیا کہ اس بچے سے ہم نہیں کام کر سکتے, یا یہ بچہ بیہیویئر اس کا اچھا نہیں, یا بچہ مارتا ہے, تو اس کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ سال, کچھ مہینوں, کچھ دنوں میں اللہ کی مہربانی سے ہم تھراپسٹ کے ذریعے, اس سے پیار کے ذریعے, کیئر کے ذریعے ہم ٹھیک کر کے اسے مین اسٹریم میں اور نارمل شہری ہونے میں ہم ضرور فعال کردار ادا کریں گے, اس کی مدد کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چاہوں گی اور ان کو دل سے دعائیں دینا چاہوں گی کیا کہ بات ہے. ان لوگوں کی محنت تھی, ہماری بالکل کچھ بھی ایفرٹ نہیں تھا. ان لوگوں نے دن رات محنت کر کے ماشاءاللہ فیضان کو اس قابل کیا ہے کہ یہ مین اسٹریم میں جا سکے, حالانکہ میری یہ امید بالکل بھی نہیں تھی. ماشاءاللہ میم سادیہ لوگ بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں جی جی ہم دلی طور پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے کام کو. جی اس میں سر ایڈ کرنا چاہوں گی, اب اس بچے کا جن چیزوں میں انٹرسٹ ہے, چاہے اس کا ٹیچر کے ساتھ افیلیشن تھی, اس کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اس ٹیچر کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں رہا ہے ماشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ, اور جس کی وجہ سے اس کی بہت اچھی ریپڈلی امپروومنٹ آئی ہے. کیونکہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں اس میں بہت سی تھراپسٹ, بہت سی ٹیچرس نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور ساتھ میں لیکن جس کی افیلیشن اس کے ساتھ بیسٹ رہی ہے میم نور کے ساتھ, تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا بھی انشاءاللہ. پچھلے کئی سالوں سے میرے یہاں پہ وزٹس ہو رہے ہیں جی, ہم کافی ماشاءاللہ میم سعدیہ کی محنت دیکھ رہے ہیں, کامیابیاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے بچے کافی زیادہ گروم ہو کے ماشاءاللہ نکل رہے ہیں, تو یہ ہمارے ایبٹ آباد کے لیے, ہمارے کے پی کے لیے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. انہی کو دیکھ کے لوگوں کو اس راستے کو اپنانا چاہیے اور ان بچوں کی گرومنگ کے لیے, ان بچوں کی صحت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ساتھ سے یہ بچہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, اور اس کی مدر بھی ہمارے ساتھ فیملی سپورٹ نیٹ ورک اسپیشل اولمپکس کی ممبر بھی ہیں. زبردست. اور ہم انشاءاللہ اسپورٹس کے تھرو بھی یہ بچہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ بہت اچھی اچیومنٹ اپنی شو کرے گا. ضرور اس کے جی. ساتھ ہمارے جو دوسرے آٹزم کے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ابھی تک آئے نہیں ہیں, اگر آتے ان کے ساتھ بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے اور ان کے ساتھ بھی ہم آپ کو ملواتے. تھوڑا سا ہم پیرنٹس سے درخواست کریں گے کہ جیسے ایونٹ ہو نا, تو اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں تو ہمیں بہت اچھا لگے. ویسے آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میم نے کہا تھا کہ پیرنٹس بھی آئیں گے, تو پیرنٹس کو آنا چاہیے تھا, بہت اچھا ہوتا. تو میرا بھی یہی میری گزارش ہوگی کہ آئندہ اپنے بچوں کے ایونٹس میں آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے جی. سب چیزیں مل کے کام. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ رائس اسکول, سب ٹیچرز کا, سب بچوں کا بہت بہت شکریہ جی.